خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ آپ سب کے پرزور اصرار پر سورۃ الملک ہم نے شروع کی ہوئی ہے اور پہلی 10 آیات کمپلیٹ کر لی تھیں، جس میں تجوید کے سارے رولز کو سامنے رکھتے ہوئے آسان تجوید کے ساتھ اور سارے مشکل حروف کے مخارج کو ڈسکس کرتے ہوئے ہم نے 10 آیات کمپلیٹ کر لی ہیں۔ اور جن لوگوں نے ان 10 آیات کو کمپلیٹ نہیں کیا ہے، پہلے پریکٹس نہیں کیا ہے، تو ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ پہلے یہ 10 آیات جو پچھلے لیسن میں ہم نے پڑھی ہیں ناظرہ کے، وہ کمپلیٹ کر لیں، جس کے لیے آئی بٹن دے دیا گیا ہے۔ آپ نے اس کے اوپر پریکٹس کرنی ہے، بہت اچھے سے لیسن کو سننا ہے اور منیمم 10 to 15 ٹائمز پریکٹس کرنے کے بعد لیسن سنا دینا ہے، ٹھیک ہے؟ بہت اچھے سے پریکٹس کر لینا ہے ان 10 آیات کو اور اس کے بعد نیکسٹ لیسن سٹارٹ کرنا ہے۔ اور آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورۃ الملک کی اگلی 10 آیات۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فا زبر عین ساکن، ٹھیک ہے؟ کیا بنے گا؟ فا، اور عین وسط حلق سے ادا کرنا ہے باریک آواز میں، فا نہیں پڑھنا، فا، ٹھیک ہے؟ فا باریک ہوگا، زبر کو زیادہ نہیں کھینچیں گے، رو پر ہوگا اور اس کے اوپر بھی ایک ہی زبر ہے اس لیے زیادہ نہیں کھینچنا، تا رو نہیں پڑھنا، تا رو، فا تا رو، فو، یہاں پر واو حرف مدہ ہے اس لیے پیش کی جو ساؤنڈ ہے وہ ایک الف کے برابر کھینچی جائے گی، فا پیش واو ساکن، فو، فاعترفوا بی، با کی ساؤنڈ بے نہیں پڑھنا، مجہول طریقے سے نہیں پڑھنا، بازر بی، ٹھیک ہے؟ ایک چیز کا اور خیال رہے کہ باریک پڑھتے پڑھتے، شارٹ پڑھتے پڑھتے ہم نے یہاں پہ جھٹکا کی ساؤنڈ نہیں لانی، بی نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ کیسے پڑھیں گے؟ بی، بازر بی۔ نیکسٹ ہے زال، زال نرمی سے پڑھا جائے گا، نون ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے اور یہاں پر آپ کو ایک چھوٹی سی میم بھی نظر آ رہی ہے، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ اقلاب۔ جب بھی نون ساکن کے بعد حرف با آ جاتا ہے تو وہاں پر آپ کو ایک چھوٹی سی میم لکھی ہوئی نظر آ جائے گی، جس کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے نون ساکن کی آواز کو میم میں بدلتے ہوئے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر غنہ بھی ہوگا، ٹھیک ہے؟ بیزم بی، بیزم بی، ہم، ہا، ہا اقصا حلق سے ادا ہوگا گہرائی کے ساتھ، بیزم بی ہم۔ یہاں پر آپ کو ایک چھوٹا سا جیم لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ یہاں پر آپ وقف لے کے بریک بھی کر سکتے ہیں اور ملاتے ہوئے بھی باقی آیت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دونوں باتوں کا اختیار ہے آپ کو۔ نیکسٹ ہے ف، فا زبر فا، شارٹ ہوگا، فا زیادہ نہیں کھینچنا، سین، سین میں سیٹی کا ایلیمنٹ کلیئر ہوگا اور آگے آ رہا ہے ہا، ہا وسط حلق سے ادا ہوگا، ٹھیک ہے؟ جس میں آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہ ہا کی ساؤنڈ نہ نکلنے پائے ورنہ تبدیل حرف ہو جائے گا، حرام غلطی ہو جائے گی، معنی بدل جائیں گے، اس کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ فسح، ٹھیک ہے؟ کیسے پڑھیں گے؟ فسح۔ نیکسٹ ہے قوف، قوف کو پر پڑھیں گے اور لحات یعنی نرم تالو سے ادا کرنا ہے، 2 زبر تنوین ہے اس کے اوپر اور آگے ہے حرف لام، لام اور را جب بھی تنوین کے بعد آ جاتا ہے یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد اگر حرف لام یا حرف را آ جائے تو اس تنوین کو سنگل حرکت میں بدل دیتے ہیں، جیسے اب یہ 2 زبر ہے تو یہ سنگل زبر رہ جائے گی، اور کس طرح پڑھیں گے؟ قل، یہ آپ کو میں نے بہت ہی سمپل زبان میں بتایا ہے، تجوید کی لینگویج میں یہاں پہ اس کو کیا کہیں گے؟ ادغام بغیر غنہ، مطلب ہم نے ملا دیا، ادغام کر دیا اور غنہ نہیں کیا، قل اس طرح نہیں پڑھا، تو کیسے پڑھیں گے؟ قل، ٹھیک ہے؟ فسحقل، لی لام کے نیچے زیر ہے، لام زیر لی، صاد، صاد پر پڑھا جائے گا، اور سیٹی کی آواز بھی ہوگی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نیا نیا جب تجوید کو سیکھتے ہیں
تو وہ صاد کو پر کرتے کرتے سین کی آواز ختم کر دیتے ہیں، یعنی سا کی اتنی پریکٹس کر لیتے ہیں کہ صاد کو بھی سا کی طرح پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ غلط ہے. سیٹی کے ساتھ پر کرنا ہے. ٹھیک ہے. لی ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے. مخرج ہم نے پہلے ڈسکس کر لیا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے. بس بس س ایک زبر کو زیادہ نہیں کھینچیں گے. س عی. ٹھیک ہے. زیر کے ساتھ یا عیر. کیا ہوا؟ یا حرف مدہ، اس لیے یہاں پہ ایک الف کے برابر کھینچنا تھا، لیکن کیونکہ ہم نے یہاں پہ وقف کیا ہے، را کو ساکن کر دیا ہے، تو وقف کی صورت میں جب سیکنڈ لاسٹ الفابیٹ حرف مدہ ہو، یعنی یا ساکن جس سے پہلے زیر ہو، یا واو ساکن جس سے پہلے پیش ہو، یا الف جس سے پہلے زبر ہو، تو یہ تینوں حرف مدہ ہوتے ہیں. تو اس صورت میں اب ہم ایک الف کے برابر نہیں کھینچیں گے بلکہ 3 الف کے برابر کھینچیں گے. یہ ہو گئی سمپل لینگویج، اور تجوید کی روح سے اس کو کہتے ہیں مد عارض وقفی. مطلب وقف کی صورت میں عارضی طور پر ہم نے ایک مد کی ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم کیا کہیں گے؟ مد عارض، 3 الف کے برابر. ٹھیک ہے. سعیر، اور را باریک پڑی جائے گی. سعیر. میرے ساتھ ساتھ دہرائیے. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعیر. اب پوری آیت کو روان پڑھ لیتے ہیں. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعیر. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعیر. آیت نمبر 12 سورۃ الملک، آیت نمبر 12. یہاں آپ کو نون مشدد نظر آ رہا ہے، نون کے اوپر تشدید نظر آ رہی ہے، تو یہاں پر ایک رول امپلیمنٹ ہوگا تجوید کی روح سے، جس کو کہتے ہیں غنہ، یعنی ناک میں آواز کو ٹھہرائیں گے. ان. ٹھیک ہے. اس طرح پھر زبر کو لام سے جوڑنا بھی ہے، لام کے اوپر بھی تشدید ہے. ان لال نرمی سے ادا ہوگا. یا ساکن حرف مدہ ہے، کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر آ گئی تو اب ایک الف کے برابر کھینچیں گے. ان الذی نہ زبر کو زیادہ نہیں کھینچنا. ان الذین. نیکسٹ ہے یخ. خو پر حرف ہے اور کھردرا پن بھی ہے خراش کے ساتھ. یخ. ٹھیک ہے. پر کرنا ہے. یخ. شو واو ساکن حرف لین ہے، شو نہیں پڑھنا، شو نرمی سے. شو. یخ شو نہ زبر کو زیادہ نہیں کھینچنا. یخ شو نہ نہیں پڑھنا، نہ نون زبر نہ. یخ شو نہ. رو پر ہوگا. رب ہم. میم ساکن کے بعد حرف با آ گیا تو یہاں پر بھی ہم غنہ کریں گے اور میم کی آواز کو چھپاتے ہوئے پڑھیں گے، تو اس کو کہیں گے اخفائے شفوی. شفوی کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ عربی میں ہونٹوں کو شف وہ کہتے ہیں، شین فا واو شف. تو کیونکہ میم ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، میم کا مخرج ہونٹ ہیں، اس لیے میم ایک حرف شفوی ہے. تو پھر اسی لیے میم کے سارے رولز میں شف کا ورڈ یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ربہم بل. ربہم بل غیبی. غوین پر ہوگا. یا ساکن سے پہلے زبر حرف لین نرمی سے ادا کریں گے، غوی نہیں پڑھنا، غوی. بل غیبی. یہاں تک آپ میرے ساتھ دہرائیے. ان الذین یخشون ربہم بالغیب. نیکسٹ پیج پہ آ جائیے. نیکسٹ ہے لام زبر ل. شارٹ پڑھیں گے، ایک ہی حرکت ہے، لا نہیں پڑھنا، ل. ہم. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں میم ساکن کے بعد پھر میم آ گیا اور اس کے اوپر تشدید ہے،
تو یہاں ہم ان دونوں میم کی ساؤنڈ کو ملا دیں گے اور غنہ بھی کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں، جس میں میم کو ہم میم کے ساتھ ملا دیں گے اور غنہ بھی کریں گے کیونکہ میم مشدد ہے۔ لہم، ٹھیک ہے؟ غوین، غوین میں بھی کھردرا پن ہوتا ہے اور غوین کو ہم پر پڑھیں گے۔ لہم فاضل فی، ایک ہی حرکت ہے، زیادہ نہیں کھینچنا۔ مغفی، را زبر را پر ہوگا۔ لہم مغفرہ۔ آگے آپ دیکھیں گے کہ تنوین، دو پیش تنوین کے بعد واو ہے حروف یمنو میں سے، اس لیے یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ یعنی ہم نے ملانا بھی ہے اور غنہ بھی کرنا ہے، آواز کو ناک میں ٹھہرانا ہے۔ توں توں و اج، جیم ساکن پہ قلقلہ ہوگا۔ قلقلہ کے 5 حروف کون سے ہیں؟ قاف، طا، با، جیم، دال۔ ان 5 حروف کو جب ہم ساکن کریں گے تو مخرج سے ہلائیں گے۔ اج نہیں پڑھنا، اج اج۔ رون، یہاں پر تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کاف آ گیا، اس لیے اخفا مع الغنہ ہوگا۔ رون ک، باریک ہوگا کاف۔ بی رن، رن میں 2 پیش تنوین جو ہے وہ جزم میں بدل جائے گی آیت مکمل ہونے اور وقف کی صورت میں، تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ کبیر، یہاں پر بھی مد عارض وقفی ہوگی، جس کو ہم نے پچھلی آیت میں بہت ڈیٹیل سے پڑھ لیا ہے کہ مد عارض وقفی کیا ہوتی ہے۔ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، آیت کے حصے سے آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ۔ پوری آیت کو روان پڑھ لیتے ہیں۔ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ۔ آیت نمبر 13، و شارٹ ہوگا اسروا، اسروا، واو ساکن حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ وَأَسِرُّوا قَوْ، واو ساکن حرف لین ہے، قاف کو پر ادا کریں گے اور حرف لین واو ساکن کو نرمی سے ادا کریں گے، قا نہیں پڑھنا، قَوْ لَكُمْ، قَوْلَكُمْ اوج، ٹھیک ہے؟ یہاں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جیم ساکن کو کیسے پڑھنا ہے، قلقلہ کے ساتھ، اوج نہیں پڑھنا، اوج، ہ اقصی حلق سے گہرائی کے ساتھ، رو را پر ہوگا اور واو ساکن پہ ایک الف کے برابر ہم کھینچیں گے، حرف مدہ ہے۔ اوجہرو، بھی لکھا ہوا ہے، وقف کی صورت میں کیا ہو جائے گا؟ بھی، با زیر کے ساتھ ہا ساکن ہو جائے گی، با ہا زیر بھی، ٹھیک ہے؟ ان، نون مشدد پہ غنہ ہوگا، ہو الٹا پیش ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ انہو علیم، عین وسط حلق سے، لی یا ساکن حرف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ تنوین کے بعد با آ گیا اور چھوٹا سا میم بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، تو یہاں پر اقلاب ہوگا اور یہاں پر ہم نے تنوین کی آواز کو میم میں بدلتے ہوئے غنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیسے پڑھیں گے؟ علیم بی، ذال نرمی سے ادا ہوگا، الف حرف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ بذات صاد پر ہوگا، دور، یہاں پر بھی سیکنڈ لاسٹ الفابیٹ ہمارا حرف مدہ ہے، اس لیے یہاں پہ مد عارض وقفی ہوگی۔ کیسے پڑھیں گے؟ بذات الصدور، ٹھیک ہے؟ میرے ساتھ ساتھ دہرائیے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ یہاں پر ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے، یہ صدور نہیں ہے، سو صاد کے اوپر پیش ہے، ٹھیک ہے؟ بذات الصدور نہیں پڑھنا، سو صدور، ٹھیک ہے؟ اب پوری آیت کو روان پڑھ لیتے ہیں۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ
بذات الصدور. آیت نمبر 14 لا. حمزہ کے اوپر زبر کو شارٹ رکھنا ہے لیکن یہاں پر حرف مدہ ہے اس لیے لام الف زبر لا ایک الف کے برابر کھینچیں گے. الا یعلم عین وسط حلق سے لام کی زبر کو اور میم کی پیش کو زیادہ نہیں کھینچنا. یعلم من خلق. من خلق یہاں پر نون ساکن کی آواز کو ظاہر کرتے ہوئے پڑھیں گے کیونکہ آگے حروف حلقی میں سے خا آ گیا. حروف حلقی 6 حروف ہیں. کون کون سے؟ ح عین خ غین ہ حمزہ. ٹھیک ہے تو یہ 6 حروف جب بھی نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد آ جائیں گے تو وہاں پر ہم نون ساکن یا تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے, چھپانا نہیں ہے. ٹھیک ہے اس طرح نہیں پڑھنا. کیسے پڑھیں گے؟ من من خلق قاف ساکن ہو جائے گا وقف کی صورت میں تو قلقلہ بھی ہوگا. من خلق وهو اللطیف طاپر ہوگا وهو اللطیف الخبیر خوپر ہوگا اور یہاں پر مد عارض وقفی ہوگی. میرے ساتھ ساتھ دہرائیے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. اب پوری آیت کو روان پڑھ لیتے ہیں. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. آیت نمبر 15 هو الذی ذال نرمی سے ادا ہوگا اور یا ساکن حرف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. هو الذی نہیں پڑھنا. کیسے پڑھیں گے؟ هو الذی جعل تینوں سنگل حرکات ہیں زیادہ نہیں کھینچیں گے. جعل بھی نہیں پڑھنا اور جعلا بھی نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے کیسے پڑھیں گے؟ جعل لکم الارض رو اور صاد پر ہوں گے. لکم الارض. آگے ہے ذال نرمی سے ادا ہوگا. ذلو واو ساکن حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. نیکسٹ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے فا آ گیا تو یہاں پر بھی ہم اخفا مع الغنہ کریں گے یعنی آواز کو چھپائیں گے, ظاہر کر کے نہیں پڑھنا تنوین کو اور ساتھ میں غنہ بھی کرنا ہے, آواز کو ٹھہرانا ہے ناک میں. ذلولا فم شو واو ساکن حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے. فم شو فی یہاں پر بھی یا ساکن سے پہلے زیر اس لیے حرف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. فی مناکبہا. ٹھیک ہے کاف کو باریک پڑھنا ہے قاف کی طرح نہیں پڑھنا. مناقی نہیں پڑھنا. مناکبہا وکلو وکو شارٹ ہوگا اور لو واو ساکن سے پہلے پیش حرف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. وکلو مر. ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں نون ساکن کے بعد حرف را آ گیا تو کیا کریں گے؟ ادغام بغیر غنہ یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں پہلے. مر رز ز شدت کے ساتھ ادا ہوگا. مر رز قی ہاں ساکن ہو جائے گا وقت کی صورت میں. قی ٹھیک ہے قاف کو پورا ادا کرنا ہے. قی رزقی. میرے ساتھ ساتھ دہرائیے. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. یہاں پر بھی نون مشدد کے اوپر غنہ ہوگا اور یہاں پر کون سی مد آئے گی؟ مد عارض وقفی. اب ہم پوری آیت کو روان پڑھ لیتے ہیں. هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ.
یہاں پر بھی نون کے اوپر پیش ہے، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، نشور نہیں پڑھنا، نو نشور، ٹھیک ہے. نیکسٹ آیت ہے آیت نمبر 16. حمزہ اور الف دونوں کے اوپر ایک ایک زبر ہے، تو یہ بھی الف بھی حمزہ بن جائے گا جب اس کے اوپر حرکت لگے گی کوئی بھی، تو دو دفعہ ہم نے پڑھنا ہے میں، اخفا مع الغنہ ہوگا، حروف اخفا میں سے تا آ گیا. نیکسٹ ہے میم ساکن کے بعد اگین میم، ٹھیک ہے، ادغام شفوی. تم ما من تم ما، ان تینوں جگہوں پر غنہ ہو رہا ہے، آواز کو ناک میں ٹھہرایا جا رہا ہے، کھینچا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو بہت دھیان سے پڑھنا ہے آپ نے. نیکسٹ ہے فس سمائی، یہاں پر ایک آپ کو بڑی مد نظر آ رہی ہے، اس کو مد متصل کہتے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ حرف مدہ الف کے بعد حمزہ جو سبب مدہ ہے وہ اسی کلمہ اسی لفظ کے اندر آ گیا، ٹھیک ہے. تو ہم کیسے پڑھیں گے اس کو؟ 5 الف کے برابر کھینچتے ہوئے، فی السماء، کیونکہ نون ساکن کے بعد ہمارے پاس یا آ گیا حروف یمنو میں سے، تو ہم نے ادغام مع الغنہ کرنا ہے اور آگے خا پر پڑھا جائے گا. یخسف، سنگل حرکات ہے، زیادہ نہیں کھینچنا. یخسف بکمل، مل نہیں پڑھنا، قلقلہ نہیں کرنا، بکمل، اور رو پر ہوگا اور ضاد بھی پر ہوگا، ضاد کی زبر کو بھی زیادہ نہیں کھینچنا، بکمل ارض فاذا، ذال نرمی کے ساتھ اور الف حرف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، فاذا ہی تمور، رو پر ہو جائے گا اور یہاں پہ مد عارض وقفی ہوگی، تا کو باریک پڑھیں گے، تو نہیں پڑھنا، تمور، ٹھیک ہے. میرے ساتھ ساتھ دہرائیے، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، ٹھیک ہے. پوری آیت کو روان پڑھ لیتے ہیں. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو ان تینوں جگہوں پر غنہ کرنے کی وجہ سے اور مد کرنے کی وجہ سے سانس مینٹین نہ رہ پائے تو آپ یہاں پر وقف بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا یہاں پر بھی وقف کر سکتے ہیں. لیکن آپ جہاں پر بھی وقف کریں گے وقف کے رول کو مد نظر رکھنا ہے. یہاں پر حمزہ ساکن ہو جائے گا وقف کی صورت میں، اور من سے ملاتے ہوئے آپ کو م کر کے دوبارہ پیچھے سے پڑھنا ہے. اور اگر آپ یہاں پر وقف کریں گے تو پھر یخسف پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور اگین پھر عین سے سٹارٹ کرنا ہے. اوکے، دونوں طریقوں سے میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں. أأمنتم من في السماء، ٹھیک ہے، مد کرنے کے بعد جھٹکا کے ساتھ ہم نے حمزہ ساکن کر دیا. من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، ٹھیک ہے، یہ ہم نے یہاں پر وقف کیا. اور اگر یہاں وقف کرنا ہے تو کیسے پڑھیں گے؟ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، ٹھیک ہے. نیکسٹ آیت نمبر 17. آیت نمبر 16 میں ہم نے سیم یہی چیز پڑھ چکی ہے، لیکن یہاں پر کیا تھا؟ پچھلی آیت میں تھا، یہاں پہ ہے، ٹھیک ہے، ساری چیزیں وہی ہیں. یہاں ہم کیسے پڑھیں گے؟ أأمنتم من في السماء أن يرسل،
یہاں سے آگے ہم ڈیٹیلز پڑھ لیتے ہیں کیونکہ یہاں سے آگے یہ ڈفرینٹ ہے. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں را پر ہے, ٹھیک ہے. یورسلا سنگل حرکات ہیں, زیادہ نہیں کھینچنا, سیلا نہیں پڑھنا, سیلا. یورسلا علیکم, کاف باریک ہوگا, علیکم. حاصبا صاد پر ہوگا, ہا بس حلق سے ادا کرنا ہے, حاصبا. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں دو زبر تنوین کی صورت میں جب ہم نے وقف کیا تو یہ زبر اور الف یعنی سنگل زبر اور الف مد اصلی میں بدل گئی با, ایک الف کے برابر کھینچیں گے, ٹھیک ہے. حاصبا. نیکسٹ ہے ف س, دونوں سنگل حرکات ہیں. ت عین, عین کو سے حلق سے ادا کرنا ہے باریکی کے ساتھ, باریک آواز میں. ت فست, لام زبر لا, زیادہ نہیں کھینچنا. مو واو ساکن حرف مدہ ہے, ایک الف کے برابر کھینچیں گے. فستعلمون, زبر ایک ہی ہے اس لیے زیادہ نہیں کھینچیں گے. فستعلمون کئی, یا ساکن سے پہلے زبر, حرف لین نرمی سے, کی نہیں پڑھنا, کئی. ف نذیر, ذال باریک ہوگا, یا ساکن حرف مدہ جو کہ سیکنڈ لاسٹ الفابیٹ ہے وقف کی صورت میں, تو یہاں پر ہم مد عارض وقفی کریں گے. نذیر, ٹھیک ہے. میرے ساتھ ساتھ دہرائیے. ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر. رو باریک ہوگا. اب ہم پوری آیت کو روان پڑھ لیتے ہیں. ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر. ٹھیک ہے. آیت نمبر 18. وَلَا سنگل حرکات ہے, زیادہ نہیں کھینچنا. قد قاف پر ہوگا, دال ساکن پہ قلقلہ ہوگا. وَلَقَدْ نہیں پڑھنا, کیسے پڑھیں گے؟ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ, دونوں جگہوں پر ذال ہے, نرمی سے ادا ہوگا. كَذَّبَ الَّذِي, یا ساکن حرف مدہ ہے, ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. ذین, كَذَّبَ الَّذِينَ من, نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے قاف آ گیا, یہاں پر اخفا مع الغنہ ہوگا. من قبل, با ساکن پہ قلقلہ ہوگا. من قبلہم, ہاں اقصی حلق سے, قبلہم. ف شارٹ ہوگا, زیادہ نہیں کھینچیں گے. کئی, یا ساکن سے پہلے زبر حرف لین ہے, نرمی سے پڑھیں گے, کی نہیں پڑھنا, کئی. فکیف, کان, زبر کے ساتھ الف, حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے. کان. نکیر, یہاں پر بھی مد عارض وقفی ہو جائے گی. نکیر, ٹھیک ہے. اب میرے ساتھ آپ دہرائیے. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ من قبلهم فكيف كان نكير. پوری آیت کو روان پڑھیے. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. آیت نمبر 19, آیت نمبر 19. و زیادہ نہیں کھینچنا, وا نہیں پڑھنا. و لم, اولم یرو, رو پر ہوگا اور واو ساکن حرف لین ہے, نرمی سے پڑھیں گے. یرو, اولم یرو الی الطیر, یہاں پر آپ دیکھیں تو مشدد ہے, پر پڑھیں گے اور آگے یا ساکن حرف لین ہے, توئے نہیں پڑھنا. توئی, الی الطیر. فو, یہاں پر بھی واو ساکن سے پہلے زبر حرف لین, نرمی سے ادا ہوگا. فو, پر ہوگا.
हम, हा अक्सा हलक से अदा होगा। फौक़हुम, सौद के ऊपर खड़ी ज़बर है, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं बड़ी मद है। ये मद लाजिम है क्योंकि यहाँ पर सबब मद्दा हमज़ा नहीं तशदीद है और एक ही कलिमा एक ही लफ्ज़ के अंदर आ रही है, तो इसलिए यहाँ पर हम इसको 5 अलिफ के बराबर खींचेंगे। सौफ, फिर जोड़ना भी है, तशदीद की वजह से ये मद करते हुए हमने फ़ा के साथ जोड़ना है। सौ अलग और फ अलग नहीं पढ़ना, मद भी करनी है और आखिर में करके जोड़ना भी है। अगेन इसके बाद फिर हम खड़ी ज़बर पढ़ेंगे फ़ा। किस तरह पढ़ेंगे? फ़ा, ठीक है, समझ आ गई। मद भी करनी है, फ़ा को जोड़ना भी है, तशदीद है ना फ़ा के ऊपर, तो कैसे पढ़ेंगे? फ़ा त्यूं, तनवीन के बाद हरूफ यमनू में से वाव आ गया, इदगाम बाल गुन्ना होगा। यक़, क़ाफ साकिन पुर भी होगा और कलकला भी होगा। यहाँ पर आप देखिए कि वक्फ जब हमने किया तो नून साकिन हो गया, जज़म आ गई, लेकिन क्योंकि सेकंड लास्ट अल्फ़ाबेट हमारा हरफ मद्दा नहीं है, कोई भी ज़ाद है, तो यहाँ पर कोई मद्दे आरिज़ वक्फ़ी नहीं होगी। सिंपल हमने पढ़ना है, पहले हमने ज़ाद को अटैच करना है ज़ेर के साथ, ज़ाद साकिन है हमारे पास, बिल आगे नून को भी साकिन करते हुए पढ़ना है क्योंकि यहाँ पर हमने वक्फ करना है। बिल, ठीक है, ज़ाद और नून की आवाज़ क्लियर होनी चाहिए। बिल, ठीक है। नेक्स्ट है मा, ज़बर के साथ अलिफ हरफ मद्दा 1 अलिफ के बराबर खींचेंगे। युमसिकुहुन्ना, सीन सीटी की आवाज़, काफ बारीक, ह अक्सा हलक से और नून मुशद्दद के ऊपर गुन्ना। ये सारी चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। युमसिकुहुन्ना इल्ला, रोपुर होगा, रोह वस्ते हलक से, मीम के ऊपर खड़ी ज़बर है। और अब यहाँ पर जब हम नून साकिन करेंगे वक्फ की सूरत में तो पिछली खड़ी ज़बर मद्दे असली होती है, यहाँ पर भी मद्दे आरिज़ वक्फ़ी होगा। इल्लर्रहमान, ठीक है। नेक्स्ट है नून मुशद्दद, यहाँ पर भी गुन्ना होगा। इन्नहू, उल्टा पेश 1 अलिफ के बराबर खींचेंगे। इन्नहू, इन्नहू बी कुल्ली, काफ बारीक अदा कीजिए, कुल्ली शई इम। अब यहाँ पे भी आप छोटी सी मीम नज़र आ रही है आपको, तो इसलिए तनवीन की आवाज़ को मीम में बदलते हुए पढ़ेंगे क्योंकि आगे हर्फ बा आ गया हमारे पास। शई इम बसीर, सौदपुर होगा, या साकिन सेकंड लास्ट अल्फ़ाबेट हमारा जो है वो हर्फ मद्दा है, इसलिए यहाँ पर भी मद्दे आरिज़ वक्फ़ी होगी। बसीर, मेरे साथ साथ दोहराइए। अवलम यरौ इला तोयरी फौक़हुम सॉफ़ातिन वयक़बिज़न मा युमसिकुहुन्ना इल्लर्रहमान इन्नहू बिकुल्ली शैइन बसीर, ठीक है। अब पूरी आयत को रवान पढ़ लेते हैं। हमने कहाँ कहाँ वक्फ करना है, इस जगह पर और इस जगह पर। अवलम यरौ इला तोयरी फौक़हुम सॉफ़ातिन वयक़बिज़न मा युमसिकुहुन्ना इल्लर्रहमान इन्नहू बिकुल्ली शैइन बसीर, ठीक है। आज की लेसन की लास्ट आयत, आयत नंबर 20, मीम मुशद्दद पे गुन्ना होगा। अम्मन, नून की आवाज़ को ज़ाहिर करके पढ़ना है, हरूफ हलक़ी में से ह आ गया हमारे पास।
من ہا کھڑی زبر کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے. ذال نرمی سے ادا ہوگا. ذل اگین ذال کے ساتھ یا ساکن حرف مدہ ہے تو ایک الف کے برابر کھینچیں گے. ذی ھذا الذی ہوا ہوا. جند لکم یہاں پر آپ دیکھیے نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے دال آیا تو ہم نے اخفا مع الغنہ کیا، لیکن جب تنوین آ گئی ہمارے پاس تنوین کو لام سے ملانا ہے، ادغام کرنا ہے اور غنہ نہیں کرنا ہے بغیر غنہ. جندل دلکم تو یہاں پر آپ دیکھیں آپ کو دو پیش کی جگہ ایک پیش محسوس ہو رہی ہے. دل ٹھیک ہے تو دو اس طرح کی ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے. جندلکم. نیکسٹ ہے نون ساکن کے بعد صاد اخفا مع الغنہ. ینصرو دونوں پر ہوں گے صاد اور را. ینصرکم میم ساکن کے بعد میم مشدد ادغام مع الغنہ. کم من اخفا مع الغنہ. دو واو ساکن حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے. دو نیر آگے را پر ہوگا، را کے پر زبر ہے اور ہا بس حلق سے ادا ہوگا. دو نیر رح ما کھڑی زبر اینڈ نون ساکن ہونے کی صورت میں یہاں پر مد عارض وقفی کیونکہ پیچھے مد اس لیے آ گیا ہمارے پاس. مان دون الرحمن. انل نل نل نہیں پڑھنا، قلقلہ نہیں ہوتا چاہیے لام پر. انل کا کاف کو باریک ادا کریں گے اور کھڑی زبر کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے. کافی رو را پر ہوگا اور واو ساکن حرف مدہ ہے تو ایک الف کے برابر کھینچیں گے. انل کافرون انل کافرون. الا الف حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. الا یہاں پر بھی یا ساکن آ گئی حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں. فی غرور غین را را تینوں پر ہوں گے. غرور نہیں پڑھنا، غین کے اوپر پیش ہے. غرور مد عارض وقفی بھی ہو جائے گا یہاں پر. میرے ساتھ دہرائیے آیت نمبر 20 کو. امن ھذا الذی ہوا جند لکم ینصرکم من دون الرحمن. ان الکافرون الا فی غرور. آیت کو روان پڑھ لیتے ہیں. امن ھذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن. ان الکافرون الا فی غرور. ٹھیک ہے، اور اگر آپ کو یہاں تک سانس مینٹین کرنے میں ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے، دشواری ہو رہی ہے تو آپ یہاں پر بھی وقف کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہوا جند لکم اگین پھر آپ یہاں سے شروع کریں گے، یہاں پر وقف کریں گے، دین ان دا اینڈ یہاں پر وقف کریں گے. ٹھیک ہے، الحمدللہ ہم نے آیت نمبر 20 تک 10 سے لے کر 20 تک تجوید کے ساتھ آسان تجوید کے ساتھ حرف بحرف پڑھ لیا ہے. آج کے لیسن کو آیت نمبر 11 سے لے کر 20 تک جو آج ہم نے پڑھا ہے ہم روان پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعیر. ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به
इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर अला यअलमु मन खलक़ व हुवल लतीफुल खबीर हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ ज़लूलन फम्शू फी मनाकिबिहा व कुलू मिर रिज़्क़िही व इलैहिन नुशूर अअमिनतुम मन फिस समाई अन यख़सिफ़ बिकुमुल अर्ज़ फ़इज़ा हिय तमूर अम अमिनतुम मन फिस समाई अन युरसिल अलैकुम हासिबा फसतअलमून कैफ़ नज़ीर वलक़द कज़्ज़बल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फ़कैफ़ कान नकीर अवलम यरौ इलत्तयरि फ़ौक़हुम सॉफ़्फ़ातिन वयक़बिज़न मा युमसिकुहुन्न इल्लर रहमान इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर अम्मन हाज़ल्लज़ी हुवा जुंदुल लकुम यंसुरुकुम मिन दूनिर रहमान इनिल काफिरून इल्ला फी गुरूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आयत नंबर 20 तक तजवीद के साथ हमने हर्फ बहर्फ पढ़ लिया है। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई पॉइंट आपको ना समझ आए आप मैसेज में पूछ सकते हैं। आप मुझे मैसेज करें, आपको हर मैसेज का आंसर किया जाएगा। और आप ये भी कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके बैक करें और दोबारा सुन लें और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट 10 आयात हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में पढ़ेंगे। अल्लाह ताला हम सब से अपने दीन का पसंदीदा तरीन काम ले ले। हम सब को हमारे वालिदैन के लिए और हमारी औलादों को हमारे लिए सदका जारिया बना दे। और हम में से जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला और आजिला अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइमली पहुंच सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर कर लें और अपने लिए सदका जारिया बना लें।